موضوع الدرس في عقائد النصارى ورد عليهم سورة المائدة تفسير ابن كثير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى قال الله تعالى سبحانه ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أي له أسوة أمثاله من سائر المرسلين المتقدمين عليه وأنه عبد من عباد الله ورسول من رسله الكرام. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم بھی اللہ کے ایک رسول ہیں اور آپ سے پہلے کئی رسول گزر چکے ہیں اور کئی نبی گزر چکے ہیں. وَأَنَّهُ عَبْدٌ مِّنْ عِبَادِ اللَّهِ اور یہ بھی اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ ہے. وَرَسُولٌ مِّن رُّسُلِهِ الْكِرَامِ اور اللہ کے رسولوں میں سے ایک شان والے رسول ہیں. كما قال تبارك وتعالى إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے ایک بندے ہیں اور ہم نے ان کو نشانی بنایا ہے، آیا بنایا ہے بنو اسرائیل کے لیے. وقوله وامه صدیقہ آپ کی والدہ کو اللہ نے صدیقہ کا لقب دیا. مانا مؤمنۃ بہ مصدقۃ لہ وهذا اعلی مقاماتها اللہ پہ ایمان لانے والی اور اپنے بیٹے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی تصدیق کرنے والی. اور یہ بہت بڑا مقام ہے جس کو صدیقیت کا مقام ملے. جیسے اللہ نے قرآن میں بھی انبیاء کے بعد صدیقین کا مقام بیان فرمایا ہے. اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. تو پہلا مقام نبی کا، پھر اس کے بعد صدیق کا مرتبہ ہے، اس کے بعد شہداء ہے اور اس کے بعد اللہ کے عباد صالحین ہیں. تو جس بیوی کو اللہ فرمائے صدیقہ تو اس کے مومنہ اور صدیقہ اور مطیعہ ہونے کا کیا مقام ہو. فدل على ان ليس بنبية كما زعمه ابن حزم وغيره بمن ذهب الى نبوة سارة ام اسحاق ونبوة ام موسى ونبوة ام عيسى استدلالا منهم بخطاب الملائكة سارة ومريم. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے نص قطعی میں فرما دیا کہ وہ صدیقہ ہیں تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ وہ نبیہ نہیں ہیں. وہ صدیقہ تو ہیں، ولیہ تو ہیں، مومنہ تو ہیں، لیکن نبیہ نہیں ہیں. لیکن ابن حزم ظاہری جو ہیں وہ ان کا ایک قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ بی بی یعنی ام مریم جو ہیں، بی بی مریم یہ بھی نبیہ ہیں. اور اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ بی بی سارہ جو ہیں حضرت اسحاق کی اماں، حضرت ابراہیم کی ایک بی بی ہاجرہ تھی نا، ایک بی بی سارہ تھی. تو ہاجرہ سے حضرت اسماعیل تھے، تو سارہ سے حضرت اسحاق تھے. تو فرماتے ہیں کہ سارہ جو ہیں بی بی وہ بھی نبیہ ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کی اماں بھی نبیہ ہیں اور اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کی اماں بھی نبیہ ہیں. اور ابن حزم ظاہری جو ہیں وہ استدلال کرتے ہیں کہ بھی اللہ کے فرشتے ان کے پاس آئے ہیں، ان کے پاس وحی آیا ہے اور وحی تو نبی کے پاس آتا ہے، غیر نبی کے پاس وحی نہیں آتا ہے. کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ. اور اسی طرح
اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں جب اللہ کے فرشتے آئے اور انہوں نے آپ کو بیٹے کی بشارت عطا فرمائی تو آپ کی بیوی جو ہے اس وقت وہ بھی وہیں کھڑی تھی، وہ بیوی سارا تھی. تو قرآن یہ کہتا ہے کہ فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَسَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ حَكِيمٌ. انہوں نے کہا عجیب بات ہے کہ مجھے بچہ ہوگا. اور ایک آیت میں ہے کہ اَتَلِدُنِي أَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَالِي شَيْخًا. عجیب بات ہے کہ میرا خاوند بوڑھا ہو گیا اور میں 90 سال کی ہو گئی اور اب میں اولاد پیدا کرنے کے قابل بھی نہ رہی تو مجھے اولاد ہوگی. تو فرشتوں نے کہا کہ قالوا كذلك قال ربك انه هو العلي الحكيم. انہوں نے کہا بی بی آپ کیوں ایسی باتیں کرتی ہیں؟ آپ کے اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ جو چاہے کر دے. اور دوسرے مقام میں فرمایا قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ علیکم وبرکاتہ اہل البیت. انہوں نے کہا بی بی اللہ کی آپ پہ کروڑوں رحمتیں ہوں، آپ تعجب کر رہی ہیں. اللہ پاک اگر جوانی میں بھی نہ دیں اس کی مرضی، چاہے تو بڑھاپے میں بھی دے دیں، ان کی مرضی ہے. تو معنی یہ ہے ابن حزم کہتے ہیں کہ جب اتنی لمبی چوڑی بات ہو رہی ہے فرشتوں کی تو زیادہ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ بھی نبیہ ہیں. تو بہرحال یاد رکھیں کہ یہ تو ابن حزم رحمت اللہ علیہ وہ ظاہری تھے، وہ یعنی ظاہر احادیث پہ عمل کرنے والا اور منفرد طبیعت کے آدمی تھے. اللہ ان کی رحمتیں کروڑوں رحمتیں فرمائے. لیکن راجح قول یہی ہے کہ اللہ نے کوئی نبی کسی عورت کو نہیں بنایا. اور قرآن میں نص ہے وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم. اللہ نے تعین کر دی کہ میرے محبوب آپ سے پہلے بھی جتنے ہم نے پیغمبر بھیجے ہیں وہ مرد بھیجے ہیں رجالا، ورنہ رجال کہنے کی کیا ضرورت تھی تاکہ عورت کی نفی ہو سکے کہ ہم نے کسی عورت کو نبی بنا کے نہیں بھیجا ہے. تو یہ قرآن ہے اور نص قطعی. باقی ایک اشکال رہ جاتا ہے، یاد کریں اور اللہ کرے سمجھ آ جائے اور میں بھی سمجھا سکوں کہ وحی جو ہے نا، یاد رکھو یہ دو قسم پہ ہوتا ہے. ایک وحی تشریعی ہے کہ جیسے اللہ کے احکام آئے، قرآن آیا، انبیاء پہ وحی آئی، یہ وحی تشریعی ہے، یہ نبی کے بغیر نہیں آ سکتا. اور ایک وحی کی قسم ہوتی ہے غیر تشریعی کہ شریعت نہیں ہے، اس کو بھی لغتاً وحی کہہ دیا گیا ہے. تو وہ جو ہے وہ کسی پر بھی آ سکتا ہے، جیسے کہ اللہ نے فرمایا وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرُشُونَ. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے شہد کی مکھیوں کی طرف وحی کی. اب شہد کی مکھی تو کوئی نبی نہیں ہوتی ہے. معنی یہ ہے کہ ہم نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ درختوں پر اور پہاڑوں پر تم اپنے گھر بناؤ. ثم کلی من کل الثمرات فاسلکی سبل ربک ذللا. پھر ہر پھل پھول درخت سے کھایا کرو اور اللہ نے تمہارے لیے راستے پیدا کیے ہیں، ان راستوں پہ چلا کرو. تو اب یہ وحی جو ہے یعنی ان کے پاس آیا ہے تو یہ وحی تشریعی نہیں ہوتی. اصل وحی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یاد رکھو کہ کوئی کلام خفیہ طریقے سے سرعت سے کسی کو پہنچا دی جائے. تو اس لیے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی اماں کے بارے میں جو فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ان کے دل و دماغ میں اللہ نے یہ بات ڈال دی اور فرشتے کے ذریعے ڈال دی کہ آپ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کوئی غم نہ کریں.
اور ان کو بند کر کے ایک صندوق میں دریا میں ڈال دیں، ہم ان کی حفاظت کریں گے. تو یہ وحی تشریع نہیں ہے، یہ وحی غیر تشریع. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ایک ہوتا ہے کوئی قول آ جائے نا، سمجھا کرو. مثلا ایک منفرد قول افراد ہے، اس کا اکیلا ایک قول ہے، اس کی تحقیق ہے. بہرحال وہ بھی ایک بہت بڑا آدمی تھا ابن حزم. تو لیکن دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ جمہور صحابہ، جمہور ائمہ کس طرف ہیں. اب بی بی عائشہ ہیں رضی اللہ عنہا، اتنا بڑا مقام ہے اور وہ بھی صدیقہ ہے، لیکن بہت سارے مسائل میں منفرد ہیں. جمہور صحابہ ان کے خلاف ہیں، تو لہذا قول جمہور صحابہ کا لیا جائے گا. سیدہ عائشہ کی بات کو کہا جائے گا کہ ان کی ذاتی رائے ہے. اگر باتیں جمع ہو سکے تو جمع کر دیا جائے گا، تو اگر جمع نہ ہو سکے پھر ہم یہی کہیں گے کہ بی بی صاحبہ کی یہ اپنی ذاتی تحقیق ہے، ذاتی رائے ہے، ذاتی اجتہاد ہے رضی اللہ عنہا. اللہ کی کروڑوں ان پہ رحمتیں ہوں، لیکن فتویٰ ان کے خلاف. ایک بات یاد رکھیں، مثلا اب یہ دیکھیں نا جی، نماز کا مسئلہ ہے تو اللہ کے نص سے قطعی میں مسئلہ ہے کہ اگر تم سفر میں ہو تو نماز قصر ہوگی. یہ تو قرآن کا مسئلہ ہے، اس میں تو کوئی دوسری بات ہو. لیکن جہاں یاد رکھو، جہاں قرآن ہو نا وہاں کوئی اختلاف نہیں ہوتا. جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح صریح قطعی دلالت ہو وہاں کوئی اختلاف نہیں. تمام ائمہ اسی پہ چلتے ہیں. اختلاف کہاں پیدا ہوتا ہے کہ جہاں صریح حدیث میں مسئلہ نہیں ملا ہے. تو اب اجماع کی طرف دیکھنا ہوگا. اجماع میں بھی نہیں ملا ہے تو اب مجتہدین کے قیاس کو دیکھنا ہوگا. تو اب بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا کی عادت مبارک تھی، حالانکہ قرآن ہے ومن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، کہ اگر رمضان کا مہینہ ہے اور تم سفر میں ہو، اللہ نے اجازت دی ہے کہ روزہ نہ رکھو، اس کے بعد جو ہے ایک چھوڑو، ایک رکھو گے، دو چھوڑو گے، دو رکھو گے. بی بی عائشہ سفر میں بھی روزہ رکھتی. اچھا، اور نماز قصر ہے کہ اگر 4 رکعتیں ہیں تو 2 پڑھی جائیں گی. اور لیکن یاد رکھ لیں کہ فجر کی 2 رکعتیں ہیں، وہ 2 رکعتیں ہی رہیں گی، وہ 1 رکعت بھی پڑھی جائے گی، چونکہ 1 رکعت بھی نماز ہوتی ہی نہیں. مغرب کی 3 رکعتیں ہی پڑھی جائیں گی، وہ 1.5 رکعت بھی پڑھی جائے گی. لیکن عشاء میں 4 کے بجائے 2 پڑھیں گے، ظہر میں 4 کے بجائے 2 پڑھیں گے، عصر میں 4 کے بجائے 2 پڑھیں گے، اور سنت نفل معاف ہے. لیکن بی بی فرماتی تھی کہ بھئی تم روزہ رکھو نہ رکھو، میں روزہ رکھوں. تم پوری نماز نہ پڑھو، میں نماز پوری پڑھوں. اب یہ ان کا اتحاد تھا. اللہ ان پہ کروڑوں اپنی رحمت. اصل وجہ کیا تھی؟ بات یہ ہے کہ بی بی عائشہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں تھی نا، ایک بہت بڑی عالمہ، ذکیہ اور صدیقہ اور فہیمہ تھی کہ بڑے بڑے صحابہ بھی بی بی عائشہ سے آ کے مسئلے پوچھتے تھے. اصل بات یہ ہے کہ بی بی یہ فرماتی تھی کہ بھئی نماز جو ہے 4 رکعت کے بجائے 2 پڑھنا جو ہے یہ رخصت ہے اللہ کی طرف سے، اللہ نے رخصت دی ہے. وہ کہتی تھی رخصت یہی ہے، لیکن عزیمت یہ ہے کہ بندہ پوری پڑھے. لہذا میں عزیمت پہ عمل کرتی ہوں، تم رخصت پہ عمل کرتے ہوں. وہ فرماتی تھی کہ سفر میں روزہ نہ رکھنا جو ہے یہ رخصت ہے. تو لیکن وَأَن تَصُومُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر کوئی رخصت پہ عمل نہیں کرتا اور عزیمت پہ عمل کرتا ہے تو ٹھیک ہے.
وہ فرماتی تھی کہ میں جوان عورت ہوں، میں روزہ رکھ سکتی ہوں سفر میں برداشت کر سکتی ہوں، اور پھر میں نماز اللہ کا ایک ایسی تحفہ ہے جو خود حضور معراج کی رات لے کے آئے ہیں، میں اس میں کمی بیشی نہیں کرتی، میں تو پوری پڑھوں گا۔ تو اس لیے یاد رکھیں، لیکن فتویٰ اسی پہ ہے، جمہور اسی طرف ہے کہ رخصت پہ عمل کرنا جو ہے اللہ کو اسی طرح پسند ہے جیسے عزیمت پہ عمل کرنا ہے، اور اگر اللہ نے اپنے بندے کو رعایت دی ہے تو رعایت سے فائدہ اٹھائیں، اس رخصت سے فائدہ اٹھائیں، کیونکہ کبھی آدمی عزیمت پہ عمل کرتا ہے اور ایک سٹیج آ جاتی ہے کہ پھر عمل نہیں کر سکتا، کمزور ہو گیا، بوڑھا ہو گیا، بیمار ہو گیا۔ تو بہرحال اب مسئلہ یہی ہے، ایک بات یہ دماغ میں یاد رکھ لو، اور ایک بات یہ ہوتی ہے کہ فقہ کی کتابوں میں آپ پڑھتے ہیں ایک قول یہ ہے، ایک قول یہ ہے، ایک قول یہ ہے، تو وہاں یہ دیکھا کریں کہ فتویٰ کس قول پہ ہے۔ مفتہ بہا قول کون سا ہے جس پہ فتویٰ ہے؟ ایسے اقوال شاذہ تو ہوتے، جیسے قرآن کی قراتیں ہیں، کئی قراتیں شاذہ ہیں۔ اب کوئی شاذہ قراتوں سے حجت پکڑنے کی کوشش کرے تو بے وقوف ہے۔ وہاں یہ دیکھنا پڑے گا کہ قرات سبع جو ہیں ان میں سے کوئی قرات، اسی طرح وہاں یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا اس قول پہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ بھی ہے کہ نہیں۔ اگر وہ قول پہ فتویٰ نہیں ہے تو اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں۔ ایک قول ہے، ان کے کسی شاگرد کا قول ہوگا، نقل کر دیا گیا، اس لیے ان چیزوں کا خیال کیا کریں، اور جتنے باطل فرقے ہیں یا نوجوان بیچارے دو کتابیں پڑھے ہوئے محدث بنے ہوئے ہیں، ان کو یہی دھوکہ لگتا ہے، وہ یہ بات سمجھ نہیں سکتے۔ تو بہرحال مسئلہ کیا ہوا؟ مسئلہ یہ ہوا قرآن کا کہ عورت نبی نہیں بن سکتی، اور عورت جو ہے وہ خلیفۃ المسلمین کے مقام پہ بھی نہیں آ سکتی، عورت جو ہے وہ امیر المومنین بھی نہیں بن سکتی، عورت جو ہے وہ کسی ملک کی بادشاہ بھی نہیں بن سکتی، عورت جو ہے وہ مسجد میں مردوں کی امام بھی نہیں بن سکتی۔ یہ متفق علیہ مسائل ہیں جن میں کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ اگر حضور کے بعد عورت خلیفہ بن سکتی تو سب سے زیادہ حقدار سیدہ فاطمہ الزہرا تھی رضی اللہ عنہا، ان کو حضور کا خلیفہ بنایا جاتا، لیکن عورت نہیں بن سکتی۔ اور پھر حضور کے زمانے میں کسی بھی صحابیہ نے، یعنی حضور کی ازواج مطہرات ہیں، آپ کی بنات محترمات ہیں، کسی نے مسجد میں مردوں کو نماز پڑھائی ہوئی مثلا۔ یہ بھی ایک فتنہ ہے جو اس دور میں پیدا ہوا ہے کہ وہ کہتے ہیں جی کیا فرق پڑتا ہے، عورت اور مرد جو ہے برابر ہیں۔ تو ابھی ایک عورت ہے ماشاءاللہ، وہ باقاعدہ مردوں کو جماعت کراتی ہے، مردوں کو نماز پڑھاتی ہے، اور جمعہ کا خطبہ بھی دیتی ہے، جمعہ بھی وہی پڑھاتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہی کہہ سکتے ہیں اور کیا کہہ سکتے ہیں۔ آمنہ داؤد اس کا نام ہے، نیو یارک میں ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی۔ یہ سب اصل کیا ہے؟ اسلام کے اندر نئی نئی باتیں پیدا کر کے لوگوں کے ذہن کو منتشر کر کہ کوئی نہ کوئی فتنہ اٹھاؤ۔ ایک نیا فتنہ کھڑا کر دیا انہوں نے کہ جی مرد امام بن سکتے، عورت کیوں نہیں بن سکتی؟ یہ توہین ہے عورت کی۔ وہ اللہ کے بندے، جو حکم اللہ نے دیا ہے اسی میں رحمت ہے۔ اب دیکھو نا، عورت بچہ جن سکتی ہے، مرد تو نہیں جن سکتا۔
عورت بچے کو دودھ پلا سکتی ہے، مرد تو نہیں پلا سکتی. تو مرد امام بن سکتا ہے، پہلی صفوں میں مرد کھڑا ہو سکتا ہے، عورت کے لیے آخری صفیں ہوتی. اچھا مثلا آج کل اگر ہم اپنی مسجد میں ایک عورت کو امام بنا لیں اور جمعہ پڑھانے کے لیے خطیب بھی بنا لیں، اس کو حیض آ جائے پھر ہم کہاں جائیں کہ وہ حیض کے ساتھ بھی نمازیں پڑھاتی رہے گی؟ اگر حاملہ ہو جائے اور 9 مہینے کا اتنا بڑا حمل لے کے پھر رہی ہو، اس وقت بھی وہ نمازیں پڑھائے گی. بچہ پیدا ہونے کے بعد نفاس کا خون جاری ہو گیا، اب کون نمازیں؟ پھر کئی عورتیں رکھنی پڑیں گی نا، ایک امام تو کام نہیں دے گا نا. کہ جیسے مرد کے لیے 4 بیویاں رکھنی ہیں، مسجد میں بھی 4 امام رکھنے پڑیں گے کہ ایک کو منسل ہوں تو دوسری آ کے پڑھایا کرے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور کچھ نہیں کہہ سکتے، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں ہیں، یہ بڑا فتنے ہیں اور یہ یہودی سازشیں ہیں کہ انہوں نے ہر طریقے سے فکری جنگ اور مادی جنگ، اقتصادی جنگ، عسکری ہر لحاظ سے وہ اسلام کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں، ہر لحاظ. اور مسلمان جو ہیں یا تو سوئے ہوئے ہیں اور اگر بیدار بھی ہو گئے ہیں تو مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ ہدایت دے، بس دعا کرو. اور ہمارے پلے میں ہے کیا دعا؟ اس لیے ہم مفسر فرماتے ہیں کہ والذی علیہ الجمہور، جس پہ جمہور ہیں، جمہور صحابہ ہیں، تابعین ہیں، مجتہدین ہیں، محدثین ہیں، وہ کیا ہے کہ ان اللہ لم یبعث نبیا الا من الرجال، اللہ نے کسی عورت کو نبی بنا کے نہیں بھیجا. اور اسی میں نص ہے کہ وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم من اہل القری وقد حکا شیخ ابو الحسن الاشعری رحمہ اللہ والاجماع علی ذلک. انہوں نے فرمایا اس بات پہ اجماع ہے کہ عورت نبی نہیں ہوتی. وقولہ تبارک و تعالی کانا یاکلان الطعام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کی اماں دونوں جو ہیں وہ کھانے کے بھی محتاج تھے، غذا کے بھی محتاج تھے، پینے کے بھی محتاج تھے، لباس کے بھی محتاج تھے. تو جو محتاج ہوتا ہے وہ کبھی خدا نہیں بن سکتا، خدا کسی کا محتاج نہیں ہوتا. وَإِلَىٰ خُرُوجِهِ مِنْهُمَا، اور جب کھانا کھائیں گے تو پھر وہ کھانا نکلے گا بھی. فَهُمَا عَبْدَانِ كَسَائِرِ النَّاسِ، وہ اللہ کے بندے ہیں. لَيْسَا بِإِلَٰهَيْنِ، وہ خدا نہیں ہیں، وہ معبود نہیں ہیں. كَمَا زَعَمَتْ فِرْقُ النَّصَارَىٰ الْجَهْلَةَ، جیسے کہ بعض نصرانیوں نے، بعض جاہلوں نے یہ عقیدہ بنا رکھا ہے کہ دونوں خدا ہیں. علیہم لعائن اللہ المتابعۃ الی یوم القیامہ، ایسے عقیدے رکھنے والوں کو جو حضرت عیسیٰ کو اور ان کی اماں کو خدا اور الہ سمجھتے ہیں، مفسر فرماتا ہے کہ اللہ ان پہ ہمیشہ کی دائمی لعنت فرمائے قیامت تک. ثم قال تعالی انظر کیف نبین لهم الآیات. اے میرے محبوب دیکھیں کہ ہم نے کیسے کھول کھول کے آیات بیان کی ہیں اللہ کی توحید پر. ثم انظر انا یؤفکون، اور اس کے بعد دیکھیں اتنی دلائل کے بعد، اتنی آیات بینات کے بعد یہ کہاں بھاگے جا رہے ہیں. اس سے کھلی دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ کانا یاکلان الطعام، وہ دونوں کھانے کی بھی محتاج ہیں، پینے کے بھی محتاج ہیں، غذا کے بھی محتاج ہیں، تو خدا کیسے بن سکتے ہیں؟ ثم انظر بعد هذا البيان والوضوح والجلاء أين يذهبون وبأي قول يمسكون وإلى أي مذهب من الضلال يذهبون. میرے محبوب آپ دیکھیں اتنے بڑے بیان کے بعد، اتنی وضاحت کے بعد، اتنی روشن دلیل کے بعد یہ کہاں جا رہے ہیں اور کس قول سے یہ دلیل پکڑ رہے ہیں؟
اور کس مذہب پہ جا رہے ہیں ضلالت کے. اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پہ قائم رکھے. کیونکہ سوالات جو ہیں نا آپ کے بچ جاتے ہیں. کہتے ہیں جی کہ عشاء کی نماز کے بعد کچھ لوگ جو ہیں وہ 2 رکعت سنتی یا 2 رکعت نفل بیٹھ کے پڑھتے ہیں. نماز تو ہو جاتی ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اجر القائد نصف اجر القائم. بیٹھ کے پڑھنے والے کو کھڑے ہو کے پڑھنے والے کے آدھا ثواب ملے گا. اگر وہ اپنا آدھا ثواب خود ضائع کرتے ہیں تو ان کی مرضی ہے. اصل وجہ کیا ہے یاد رکھو. وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں چونکہ بڑی لمبی لمبی اور خوبصورت نماز پڑھتے تھے. تہجد میں 8 رکعت اور 3 رکعت وتر پڑھتے تھے. تو بی بی عائشہ سے جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ بیٹے کان یصلی اربعن آپ 4 رکعت نماز پڑھتے تھے. فلا تسأل حسنہن وطولہن اور اس نماز کا جو حسن تھا اور اس نماز میں حضور جتنی لمبی قرات کرتے تھے بیٹا تم کیا سمجھ سکتے. یعنی حضور کبھی کبھی تہجد کی نماز میں 1 رکعت میں سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران، سورۃ النساء، سورۃ اعراف، سورۃ انعام 8 رکعت میں 8 پارے نماز پڑھتے تھے. اب بعد میں حضور نے بیٹھ کے بھی نماز پڑھی تو صحابہ نے بی بی عائشہ سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ میرے بیٹے لما بدن رسول اللہ حضور جب موٹے ہو گئے، بھاری ہو گئے، بدن بھاری ہو گیا، اب اتنا لمبا کھڑا ہونا مشکل ہوا تو حضور بیٹھ کے نماز پڑھی. تو وہ ایک سبب تھا. اچھا بعض لوگ جو ہوتے ہیں نا جی وہ عشق نبی میں اتنا آگے ہوتے ہیں کہ ان بعض علماء نے لکھ لیا اور انہوں نے کہا یار میں تو یہ بیٹھ کے پڑھوں گا. حضور نے جو بیٹھ کے پڑھی ہے وہ وجہ نہ دیکھی کہ حضور نے بیٹھ کے کیوں پڑھی. بس حضور نے بیٹھ کے پڑھی ہے میں بھی بیٹھ کے پڑھوں. تو بہرحال حدیث جو ہے وہ یہی ہے کہ اجر القائد نصف اجر القائم. اگر تم بیٹھ کے نماز پڑھو گے تو تمہیں آدھا ثواب ملے گا. اب تمہاری مرضی ہے پورا ثواب لو یا بیٹھ کے لو. اور افضل کیا ہے جوان ہو کھڑے ہو کے پڑھو. اگر بوڑھے ہو تکلیف ہے بیٹھ جاؤ. کہتے ہیں جی کہ لوگ ریاض الجنت میں جا کے گھنٹوں بیٹھ جاتے ہیں. بہرحال ان کو چاہیے کہ دوسرے بھائی کے لیے جگہ چھوڑیں اور 2 رکعت یا 4 رکعت نماز پڑھ کے ہٹ جائیں. لیکن کون چھوڑتا ہے؟ اللہ ہدایت دے. وہ سب کیا کریں. لیس لہا من دون اللہ کاشفہ. 1000 دفعہ تو بتا چکا ہوں. اب مجھے روز پوچھیں تو تکلیف ہوتی ہے نا. ایک کیسٹ لے لو اس میں ساری بات ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ دہرائی جا چکی ہے. اگر حنفی مسلک ہے تو اس کو امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنی یا نہیں پڑھنی. کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا قرآن بھی یہی ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے سنو اور چپ کرو. اسی لیے جب حضور نے صحابی کو نماز سکھلائی، ایک ہے فضیلت بیان کرنا کہ کوئی نماز فاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی، لیکن اس میں مقتدی کا یا کسی کا تو کوئی ذکر ہے ہی نہیں نا. جہاں حضور نے نماز سکھلائی ہے وہاں یہی سکھلایا اذا کبر فکبروا. جب امام کہے اللہ اکبر تم اللہ اکبر کہو. جب امام اذا رکع فرکعوا جب رکوع میں جائے تم رکوع میں جاؤ. جب سجدے میں جائے تم سجدے میں جاؤ. اذا قرأ فانصتوا جب پڑھے تو تم چپ رہو.
اب باقی مسئلہ تھا بھی ظہر اثر جو ہے وہ سری نمازیں ہیں، تو وہ بھی ایک حدیث ہے حضور کی کہ من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، جس کا امام ہو، امام کا پڑھنا ہی مقتدی کا پڑھنا ہے۔ تو لہذا حنفی مسلک میں فاتحہ سری نماز ہو یا جہری ہو نہیں پڑھی جاتی، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے، اور امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ جو جہری نمازیں ہیں ان میں نہ پڑھے، سری نماز میں پڑھ لے، اللہ سب پہ کروڑوں رحمتیں کرے۔ لیکن دلائل امام ابو حنیفہ کے پاس بھی کوئی کم نہیں ہے، یاد رکھو۔ اب اس کی ایک مثال میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر امام نے ظہر کی نماز میں یا عصر کی نماز میں ایسی صورت پڑھی جس میں سجدہ تلاوت تھا، اب وہ سجدہ تلاوت میں چلا گیا، تو ہم سجدہ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ بھئی ہم امام کے پیچھے کھڑے ہیں، امام جب سجدے میں جائے گا تو ہم جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ تو نہ ہم نے پڑھا ہے نہ سنا ہے، ہم کیوں سجدہ کریں؟ سجدہ تلاوت تو اس کے لیے ہوتا ہے جو پڑھے یا سنے، نہ ہم نے سنا نہ پڑھا، تو معلوم ہوا کہ امام کا پڑھنا ہمارا پڑھنا۔ اسی طرح امام صاحب فرماتے ہیں کہ اگر امام سے غلطی ہو جائے، واجب چھوٹ جائے، وہ سجدہ سہو کرے گا یا نہیں کرے گا؟ ہم بھی کریں گے یا نہیں کریں گے؟ ہم نے تو غلطی ہی نہیں کی، ہم کیوں کریں؟ تو معلوم ہوا کہ امام کی غلطی بھی ہماری غلطی ہے، ہم امام کے تابع۔ تو بہرحال یعنی دلائل کی دنیا میں امام صاحب کے پاس بہت دلائل ہیں، باقی ہم سب کو حق پہ سمجھتے ہیں، اللہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ میں مسئلہ میں یعنی مکے میں رہتا ہوں، میں اگر اپنے والد کے لیے حج بدل کروں، حج افراد کرو گے، اور مکے والے تو افراد کے سوا اور کوئی حج کر ہی نہیں سکتے، ان کا ہوتا ہی حج افراد ہے۔ حج قران اور حج تمتع ان کا ہوتا ہے جو میقات کے باہر سے آتے ہیں۔ ایک عورت نے پاکستان سے احرام باندھا، جہاز کی فلائٹ جو ہے وہ ایک دن لیٹ ہو گئی، احرام کھول دیا، پھر ایک دن کے بعد جب دوبارہ آئی تو احرام باندھا، دم پڑ گئی۔ آپ کو احرام کھولنے کا تو کوئی حق نہیں، ایسے کھول دیا، آپ ہی مرضی ہے، جب باندھو جب کھول دو۔ اگر آدمی نے احرام باندھا ہوا ہے اور ایئرپورٹ پہ 8 دن بھی گزر جائے احرام میں رہے گا، اس وقت تک وہ احرام نہیں کھول سکتا جب تک کہ اس کی بکری جو ہے ذبح نہ کی جائے۔ بالکل حضور کے لیے آپ عمرہ کریں اور ثواب بطور ہدیہ پیش کریں، انشاءاللہ اللہ قبول فرمائیں گے۔ زندہ خالہ ہے، اگر بوڑھی ہے، ضعیف ہے، آنے کی امید نہیں، تو اس کے لیے بھی عمرہ کر سکتے ہیں۔ عورتیں ہوٹل میں نماز پڑھیں اور صرف طواف کے لیے آئیں، ٹھیک ہے، ہوٹل میں ان کے لیے نماز پڑھنا منع نہیں ہے، بلکہ گھروں میں نماز پڑھنا افضل ہے۔ لیکن جو عورت 10 دن کے لیے آئے، 8 دن کے لیے آئے، اس کو یہ مسئلے بتلانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو موقع دے، نماز پڑھے، کھلا حرم ہے، باہر پڑھ لے، بڑھنیا حرم ہے اس میں بیٹھ کے پڑھ لے، مردوں میں مکس نہ ہو۔ عورتوں کی نماز افضل ہے، گھر میں پڑھیں تو۔ کہتے جی غیر محرم عورت کو دیکھنا بھی منع ہے، لیکن طواف میں سامنے آ جاتی، بھائی جو اچانک نظر پڑے وہ معاف ہے، اس کے بعد ابداً نہیں دیکھنا چاہیے۔ لیکن آپ ہمیشہ طواف میں نظر برقدم پاؤں پہ نظر رکھیں، انشاءاللہ پھر کوئی نظر نہیں پڑے گی۔ ہمارا بچہ ہے، 25 سال عمر ہے، لیکن دماغی طور پہ اس کو پاگل پن کے دورے پڑتے ہیں، میرا بھائی اس کو زمزم پلاؤ، زمزم سے نہلاؤ، زمزم اس کے سر پہ ڈالو،
اور سورۃ البقرہ جو ہے اس کو پڑھ کے دم کرو، اللہ شفا دیں گے۔ احرام کی حالت میں عورت نقاب نہیں ڈال سکتی، چہرے کے آگے کپڑا لٹکا دے جیسے گھونگھٹ نکالی جاتی ہے۔ تصویریں نہیں کھینچنی چاہیے۔ اگر 2 دن کے بعد انڈیا سے کچھ عورتیں آ رہی ہیں، اگر حیض میں ہوں کوئی بات نہیں، غسل کریں، نماز نہ پڑھیں، نیت کر لیں عمرے کی، لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہوئے آ جائیں مکے میں اور آ کے اپنے ہوٹلوں میں بیٹھ جائیں، جب پاک ہوں غسل کریں اور جا کے عمرہ پورا کریں۔ اگر طائف گئے ہیں اور عمرہ نہیں کیا، دم پڑ جاتی ہے، طائف میقات ہے، اس کا حل یہ ہے کہ دوبارہ چلے جاؤ اور فوراً عمرہ کر لو، ورنہ 400 ریال کی بکری دینی پڑے گی۔ اللہ نے مردوں اور عورتوں کو اکٹھے طواف کرنے کا کیوں حکم دیا؟ یہی تو امتحان ہے نا، کہ آگ بھی ہو اور بچو، آگ نہ ہو تو بچو گے کس سے؟ پھر تو کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے جی روشنی ہونی چاہیے تھی، خامخواہ بتی جلانی پڑتی ہے، رات کی کیا ضرورت ہے؟ جب آپ کو 4 دن رات کو نیند نہیں آئے گی نا، دماغ ٹھکانے پہ آ جائے گا کہ رات کی بھی ضرورت ہے اور دن کی بھی ضرورت ہے۔ ہم نے مسجد نبوی سے احرام نہیں باندھا، میقات سے باندھا، ٹھیک ہے، مسجد قباء سے باندھا، بالکل ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، بلکہ افضل یہی ہے کہ میقات پہ آ کے باندھے۔ کہتے ہیں کہ جی جب انسان مر کے قبر میں جائے گا تو حضور کی زیارت ہوگی؟ بالکل نہیں ہوگی، صرف سوال ہوگا کہ ما تقول فی حق ھذا الرجل الذی بعث فیکم، اس بندے کے بارے میں کیا عقیدہ ہے جو تمہارے پاس آیا اللہ کی طرف سے؟ دن زیادہ ہو جا رہے ہیں تو شیطانی وسوسے سے بڑھ رہے ہیں۔ میرا بھائی، وسوسے سے پڑھنا ایمان کی علامت ہے، جو ایمان بڑھے گا وسوسے سے زیادہ پڑھیں گے۔ کوئی غم نہ کرو، بس لاحول پڑھو اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو۔ زندہ کا کوئی طواف نہیں۔ ایک آدمی صاحب مال ہے، اپنی زندگی میں کسی بیٹے بیٹی یا بیوی کو اس کا اخلاق کی وجہ سے مال دے سکتا ہے، زیادہ نہیں دے سکتا، سب کو برابر دے حصے کے مطابق۔ حضور کی زلفیں مبارک تھی، بالکل مکے میں بھی تھی، یہاں تک بھی تھی، یہاں تک بھی تھی اور یہاں تک بھی تھی، لیکن عمرے میں حضور نے اس طرح پھروایا، حج میں اس طرح پھروایا، صرف ایک دفعہ عمرے میں بال کٹوائے ہیں۔ کہتے ہیں جہاں سعودی عرب میں جو لوگ لباس پہنتے ہیں یہ سنت ہے، بالکل سنت نہیں ہے، لیکن چونکہ لباس میں صرف 2 چیزیں منع ہیں کہ ریشمی نہ ہو اور حرام کا نہ ہو اور کسی کافروں سے مشابہت نہ رکھے، کوئی لباس ہو جائز ہے۔ ماں کی قبر کو بوسہ دینا بالکل حرام ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی ماں کی قبر کو بوسہ نہیں دیا، زندگی میں ماں کو پانی نہیں پلایا، اب قبر پہ بوسہ دینے جا رہا ہے۔ ایسے بگڑے بگڑے لوگوں کا کیا علاج ہے مجھے بتاؤ؟ وہی ڈنڈا۔ اللہ سے دعا کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے ناموں سے اللہ کو پکارو، للہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا۔ اللہ خود حکم دیتے ہیں کہ میرے بڑے مقدس بڑے شان والے نام ہیں، ان سے مجھے پکارا کرو، یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم ہو، یا حی ہو، یا قیوم ہو۔ فرض نماز کے علاوہ ہم سنتیں بھی پڑھیں، نہ پڑھیں معاف ہیں، لیکن پڑھیں تو لاکھوں کا ثواب ہے، اور جو قضا نمازیں ہیں وہ بالکل پڑھیں۔ اللہ کے نبی کی مزار مبارک میں جا کے کہنا کہ یا رسول اللہ ہمیں اگلے سال بلانا، یہ ناجائز ہے، دعا صرف اللہ سے کی جاتی ہے۔
حرم میں نماز پڑھتے ہوئے بعض اوقات صفیں جو ہیں آپس میں نہیں ملتی، فاصلہ ہوتا، نماز تو ہو جاتی ہے لیکن خلاف سنت ہے۔ ایک آدمی نے عمرہ کیا ہے اور لوگ اس کو حاجی کہتے ہیں، تو لوگوں کی غلطی ہے نا، اس نے تو نہیں بورڈ لگایا ہوا مجھے حاجی کہو۔ عورتوں کو جنازہ پڑھنا چاہیے، اگر عورت مر جائے تو اس کا جنازہ ہمیں پڑھنا چاہیے، وہ کیوں نہ پڑھے؟ آخر وجہ بتاؤ۔ مسئلہ نہیں سمجھتے، مسئلہ یہ ہے عورت اپنے گھر سے جنازے کے لیے آ نہیں سکتی، یہ نہیں کہ اگر موجود ہو تو نہ پڑھے۔ ہم اگر زمزم لے جائیں، زمزم تھوڑا ہوتا ہے، اس پہ پانی ملا کے لوگوں کو دیں، نہیں اپنے محلے کے کنویں میں ڈال دیں، لوگ پیتے رہیں گے۔ یعنی زمزم میں بھی یہ ملاوٹ کرنا چاہتا ہے۔ ماشاءاللہ تم زمزم زیادہ لے جاؤ، کس نے کہا زیادہ نہیں جانے دیتے؟ آپ کارگو کروا دیں، کر لے آئیں، 200 گیلن میں آپ کو بک کروا دیتا ہوں۔ تم تو مفت لے جانا چاہتے ہیں، مفت نہیں لے جانا، جہاز اوور لوڈ ہو جاتے ہیں۔ ایک آدمی عمرے کا طواف کر رہا تھا، والدہ کی طبیعت خراب ہو گئی، اس کو لے کے چلا گیا، احرام کھول دیا، اب عمرہ دوبارہ کرے اور دم بھی ادا کرے۔ ایک آدمی پاکستان سے آیا ہے، عمرے کا احرام نہیں باندھا، اب عمرہ بھی کرے اور ایک دم بھی ادا کرے۔ مسجد عائشہ سے بار بار عمرہ کریں، 2000 عمرہ کرو، کوئی منع نہیں، لیکن افضل یہ ہے کہ طواف زیادہ کرو۔ دیور جو ہے وہ محرم نہیں ہوتا ہے، سسر جو ہے وہ محرم ہے۔ میں نے احرام باندھا، نیت کی، گاڑی میں بیٹھا، خوشبو لگانے لگا کہ کسی نے آواز دی، منع کیا، میں رک گیا، ٹھیک ہے، اور جو لگی دھو ڈالا، کوئی جرمانہ نہیں۔ یہ KFC کا کھانا جو ہے، ان کی مرغیاں کوئی میری کمپنی ہے، مجھے کیا پتا کہاں کی مرغی ہے، آپ تحقیق کرو۔ اگر باہر کی ہے تو نہ کھاؤ، اور سعودی عرب کی مرغی ہے تو کھایا کرو۔ اب مجھے کیا پتا وہ کہاں سے منگواتے ہیں۔ غارے 100 روپے نفل پڑھے، حکم کوئی نہیں، چلے گئے پڑھ لی تو انشاءاللہ منع بھی کوئی نہیں۔ مدینے میں بھی دعا اللہ سے مانگیں۔ میں اگر مدینہ منورہ سے واپسی پہ جو عمرہ کروں، اپنے کسی عزیز جو فوت ہو گئے ان کے لیے کر لیں، آپ کی مرضی ہے۔ طواف کے دوران فوٹو بنوانا بالکل ناجائز ہے۔ مسلمان پینٹ پتلون پہن سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن نماز میں بہتر ہے کہ اس کے اوپر چادر باندھ لیں، جیسے ملیشیا والے اور انڈونیشیا والے باندھ لیتے ہیں، کیونکہ پینٹ میں آدمی بڑی عجیب شکل لگتی ہے۔ تم تو سمجھتے ہو کہ بڑے خوبصورت لگتے ہو، ان کو پوچھو نا جو تیرے پیچھے کھڑے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ تم کیا لگتے ہو۔ دوران عمرہ حج بیوی اپنے گھر والے کی خدمت نہ کر سکے تو معاف کر دو، وہ بیچاری سفر میں ہے، اپنی خدمت کرے، تیری کرے۔ عمرے کی نیت میں جدہ ایئرپورٹ پر عشاء کی نماز پڑھ لی تو سر کے اوپر کپڑا تھا، کوئی حرج نہیں۔ جدہ ایئرپورٹ پر کون سا عمرہ ہوتا ہے؟ آپ نے پاکستان سے احرام باندھنا تھا، نہیں باندھا، دم پڑ گئی۔ ایک عالمہ بچی ہے، اس کا رشتہ کسی باپرد انسان یعنی عالم آدمی سے نہیں ہو رہا، 3 دفعہ روزانہ سورۃ الرحمن پڑھ کے اللہ سے دعا مانگے کہ یا اللہ مجھے کوئی صالح رشتہ نصیب فرما، انشاءاللہ مل جائے گا۔ اور ایک بات یاد رکھو، ہمارے یہاں مشکل یہ ہو گئی ہے، اب تم جس علاقے کے ہو نا جی،
اس علاقے میں یا اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی دینی مدرسہ ہوگا. آپ اس مدرسے کے محترم کے پاس چلے جائیں کہ جی میری بچی جوان ہے، عالمہ ہے، بالغہ ہے، اس کے لیے کوئی مدرس، استاد یا طلباء میں کوئی اچھا لڑکا ڈھونڈ کے رشتہ کر دیں. 1 منٹ میں سارے رشتے ہو جائیں گے. تم بھی تو آئیڈیل ڈھونڈتے ہو نا کہ عالم بھی ہو، پیسے بھی ہوں. جتنے نہ ہوتے ہوں نا رشتے مجھے کہو. یہ نہ کہنا کہ غریب ہے امیر ہے، میں 1 دن میں تمہارا 200 رشتہ کروا دیتا ہوں. بہرحال یہاں جو عورتیں نماز پڑھتی ہیں، نماز تو ہو جاتی ہے، غیر محرم مردوں کے آگے بھی کھڑی نہ ہوں، برابر بھی کھڑی نہ ہوں. اگر کسی آدمی نے بیوی کے ہوتے ہوئے اپنی ساس سے برائی کی تو بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. ایسے بھی بے حیا ہیں نا دنیا میں. اور ساس تو ماں ہوتی ہے بدبخت. فرض نماز کی تیسری رکعت میں سنت پڑ گیا، سجدہ سہو نہیں کیا، حنفیہ کے لیے دوبارہ نماز پڑھیں. جھوٹی قسم کھانے کا کوئی فدیہ نہیں ہوتا. یہ لوگوں نے غلط بنا رکھا ہے. جھوٹی قسم کھانا بہت بڑا گناہ ہے، اللہ سے توبہ کرو. وہ فدیہ اس قسم کا ہوتا ہے کہ اچھے کام کو نہ کرنے سے قسم کھا لے. جیسے قسم کھا لے یار میں بھائی کے گھر میں نہیں جاؤں گا، قسم کھا لے جی میں بھائی سے بات نہیں کروں گا. تو ایسے مسئلے میں حکم ہے قسم توڑ دو، بھائی سے بات کرو اور 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دو. یہ تھوڑا ہے کہ جھوٹی قسم کھاؤ تو وہاں بھی کوئی 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دو. جھوٹی قسم تو اللہ کا عذاب ہے. اذان مغرب کے بعد 2 رکعت پڑھنا مستحب ہے. نہ پڑھو تو کوئی مسئلہ نہیں، اور حنفی مسلک میں نہ پڑھنا جو ہے بہتر ہے. اگر ایک آدمی نے توبہ کی اور پکی کی لیکن پھر بھی توڑ بیٹھا، کوئی بات نہیں، پھر توبہ کرو. ابھی توبہ کا دروازہ تو بند نہیں ہوا ہے نا. اس دنیا میں اس وقت مومن جانا جائے گا، مجھے تو نہیں پتا آپ نے کیا لکھا ہے. عمرہ کرتے ہوئے چوٹ آ گئی، پاؤں کے نیچے نہیں دیکھا، احرام کھولا دیکھا تو خون لکھا ہوا لگا ہوا تھا. تو اگر احرام طواف کے دوران میں بھی خون لگا ہوا تھا، دم کوئی نہیں، لیکن دوبارہ طواف کر اور طواف کے بعد صفا مروہ میں لگا تو کوئی حرج ہی نہیں. پانی پہ پھونک ویسے مارنا منع ہے، کلمات پڑھ کے تو جائز ہے. کوئی عورت قبرستان میں جا سکتی ہے؟ نہیں جا سکتی. حضور نے عورتوں کو منع فرما دیا تھا. اصل میں نرم دل ہوتی ہے نا، وہاں جا کے پھر معاملہ کرے گی، روئے گی اور باتم کرے گی. نفلی طواف میں رمل نہیں ہوتا. تصویر حرام ہے. تصویر یا طواف کے دوران یا روضہ رسول پر بالکل حرام ہے. اگر کوئی آدمی اپنی چپلوں کو لٹکا کے طواف کرے کوئی حرج نہیں. چپلیں غائب ہو جاتی ہیں، لوگوں کی نہ اٹھائیں، اپنی چپل کو کپڑے میں لپیٹ کے اپنے پاس رکھیں. مسجد عائشہ سے احرام باندھ سکتے ہیں، لیکن افضل یہ ہوتا ہے کہ جتنی دیر عمرہ کریں اتنی دیر طواف کرتے رہیں. واللہ اعلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ. اللہم انت ربی لا الہ الا انت الاحد الصمد الفرد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم انت ربی لا الہ الا انت الحنان المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام. اللہم انک عفو کریم عظیم تحب العفو فاعف عنا.
اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اصلحنا واصلح بنا واصلح أولادنا وأولاد المسلمين. اللهم اصلح شبابنا وشباب المسلمين. اللهم اصلح بناتنا وبنات المسلمين. اللهم اصلح ذرياتنا وذريات المسلمين. اللهم اصلح قلوبنا وقلوب المسلمين. اللهم اصلح نياتنا ونيات المسلمين. اللهم اصلح لنا شأننا كلها فلا تكلنا الى انفسنا طرفة عين قط ولا اقل من ذلك. یا اللہ عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما. یا اللہ عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما. یا اللہ کفر کی ذلت اور شکست کا فیصلہ فرما. یا الہ العالمین مسلمان جس ملک میں ہیں، کشمیر میں ہیں، فلسطین میں ہیں، ہندوستان میں ہیں، بنگلہ دیش میں ہیں، اراکان میں ہیں، برما میں ہیں، افغان میں ہیں، پاکستان میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. یا اللہ دینی مدارس کی حفاظت فرما. یا اللہ دینی مساجد کی حفاظت فرما. یا اللہ دین والوں کی حفاظت فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما. یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما. یا اللہ بے دینوں کو دین عطا فرما. یا اللہ بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما. جن کی اولادیں ہیں ان کو صالح بنا. بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما. قرض داروں کے قرض ادا فرما. اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم استر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم اغفر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم اجبر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ عذاب النار. یا اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنہ سے محفوظ فرما. یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما. یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما. یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اللهم صل علی سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ.